السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 71 اور 72 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے تمام اقوام عالم کے لیے کچھ بنیادی اصول و ضوابط جو ارشاد فرمائے ہیں ان کی رہنمائی دی، اور کچھ ان کے اپنے اپنے جو معروضی حالات ہیں، معروضی تقاضے ہیں، وہ اللہ نے ارشاد فرمائے تھے کہ ایک تو وہ ان کے لیے اصول و ضوابط ہیں جو تبدیل نہیں ہوں گے، وہ نظریہ توحید ہے، عدل کا قیام ہے، ظلم کا خاتمہ ہے، انسانی حقوق کی پاسداری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خدا شناسی اور انسانیت دوستی۔ اور پھر اپنے اپنے دوروں کے مطابق، حالات کے مطابق اللہ نے شرائع عطا فرمائے، مختلف شریعتیں عطا فرمائیں۔ اب وہ شریعت بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، لہذا اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب بنیادی اصول اللہ نے دے دیے اور معروضی حالات کے مطابق حکمت عملی دے دی، شریعتیں دے دی، تو دونوں کا مقصد تو انسانیت کی ترقی ہے، انسانیت میں مینجمنٹ ہے، ان کے روابط کے نظام کو بہتر کرنا ہے، دنیا اور آخرت کو ترقی دینا ہے۔ پھر اس میں اختلاف تو کوئی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اختلاف کرے گا تو اللہ رب العزت اس کا فیصلہ کریں گے۔ آج بھی اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 71 میں 71 میں یہ بنیادی اصول ارشاد فرما دیا کہ یاد رکھیے، سب امتوں کے لیے جو کامن نظریہ ہے، جس کی رٹ ضروری ہے، وہ نظریہ توحید ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ، یہ عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کو، اللہ کو چھوڑ کر جب کسی اور کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، کسی اور کی رٹ کو تسلیم کر لیتے ہیں، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ رٹ تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور نظام کو مان لینا، کسی اور شخصیت کو مان لینا، اس کو بڑا سمجھ لینا، تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ کہتے ہیں یہ ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ما لم ينزل به سلطانا، یہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کی، اوروں کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کی رٹ کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ما لم ينزل به، نہیں اتاری بھی ان کے پاس سلطان، کوئی دلیل، کوئی سند، وما لیس لہم بھی علم،
اور نہ ہی ان کے پاس کوئی علم ہے۔ اور تیسری بات وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالمین جو ہے، ظالم اور بے انصاف لوگ ہیں، اللہ رب العزت کے موجودگی میں اللہ کے سامنے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب ایسے حالات میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بڑا سمجھ لینا، عال نال خود مختار سمجھ لینا، قادر مطلق سمجھ لینا، ان کی عبادت کرنا، ان کے سامنے جھک جانا، یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی دلائل ہے، نہ ان کے پاس سچا علم ہے، اور پھر اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت ایسی جماعتیں، حزب الشیاطین، کفار، مشرکین، منافقین، ان کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہدایت پہنچتی ہے، اللہ کی آیات پہنچتی ہیں، بین آیات، واضح آیات، تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب سنائے ان پر ہماری آیتیں، ان پہ ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بینات، اور آیتیں واضح ہیں، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، تو ان کی صورتحال یہ ہے، تعریفو، آپ پہچانیں گے، فی وجوہ الذین کفروا المنکر، یہ جو منکر ہیں ان کی جو شکلیں ہیں وہ انتہائی قبیح ہو جاتی ہیں۔ ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حق بات، سچی بات، اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی سننا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے ہم کوئی بات ہم سے کوئی کرتا ہے اور ہم سننا چاہیں نہ چاہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب فلاں آدمی ہماری بات نہیں سننا چاہتا، یہ بیزار ہو رہا ہے۔ بات چیت سنا رہے ہیں، آگے سے بیزاری کا اندازہ اس کی باڈی لینگویج سے ہوتا ہے، اس کے چہرے سے ہوتا ہے کہ یہ بات ہماری سننا نہیں چاہتا یا ہماری بات کو پسند نہیں کرتا۔ یہ چہرے ان کے کافروں، ظالموں، مشرکوں کے وہ قبیح ہو جاتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین، قریب ہے کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، جو ہمیں ہماری دعوت دیتے ہیں، ہمارا سچا علم، حقیقی علم، فلسفہ توحید پروگرام، عدل کا پروگرام، انسانیت کا پروگرام جب ان کو پیش کرتے ہیں تو قریب ہے کہ ان پر حملہ آور ہو جائیں، اور حملہ آور ہوئے بھی۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے نبیوں کو ناحق طریقے سے قتل کیا۔ اور پیچھے ماشاءاللہ آپ احباب دروس میں یہ سن چکے ہیں کہ ہر دور کی جو اشرافیہ ہے، حکمران طبقہ ہے، سردار طبقہ ہے، اس نے انبیاء کی مخالفت کی، انبیاء کے سامنے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، ضد کا مظاہرہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اور نبیوں نے دعوت دی، حسن سلوک کیا۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جو دعوت کا اسلوب بتایا ہے وہ محبت اور شفقت کا ہے، لیکن آگے سے ان کے رویے بڑے سخت رویے تھے، اور انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا، تکلیفیں پہنچائیں، پریشانیاں پیدا کی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، افانبئکم بشر من ذالکم، میں آپ کو بتلاؤں ایک چیز جو بڑی بری ہے، سنو۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے تم بڑے منہ چڑھاتے ہو، تمہاری باڈی لینگویج ہے غلط ہے، اور تم ضد کرتے ہو، تکبر کرتے ہو۔ اب آپ کو میں بتاؤں ان تمام چیزوں سے ایک بری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ النار، وہ آگ ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اور اس آگ کا اللہ کا وعدہ ہے کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ۔ وبئس المصیر،
اور یہ بہت بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت جب بھی یہ انداز اختیار کرتے ہیں تو بالکل دعوت دینے کے بعد، اسلوب اختیار کرنے کے بعد، شفقت کرنے کے بعد، رہنمائی دینے کے بعد، اور جو ہٹ درمی اور ضد پر قائم ہو جائیں، تکبر کرنے لگ جائیں، آخری اسٹیج میں اللہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ جہنم کا وعدہ ہے۔ اور یاد رکھیے، حزب الشیاطین، شیطانی جماعتیں، کافروں کے لیے پہلی آگ جہنم دنیا ہے۔ جب ان کی باز پرس ہوگی، انقلاب آئے گا، سچی جماعت غالب آئے گی، اللہ کی توحید غالب آئے گی، انسانی حقوق غالب آئیں گے، تو یہ شیطانی جماعتیں جو شیطانی پروگرام، ظلم کا پروگرام رکھتے ہیں، انسانیت کے حقوق سلب کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں، ان کی باز پرس ہوگی، جواب طلبی ہوگی، اور بڑی عیاشیاں جو کر رہے تھے، تکبر کرتے تھے، جب روکا جائے گا اور عوام کی سطح پر ان کو لایا جائے گا تو یہ اپنے آپ کے لیے عذاب سمجھیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت پہلا عذاب دنیا میں دیں گے، اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں سچی جماعتوں کی پہچان پیدا فرمائے اور ان کے ساتھ ہمیں وابستگی پیدا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم نے پچھلے درس میں بھی سیکھی تھی، جو امن و سلامتی کے لیے ہے اور شرک سے بچنے کے لیے، اپنے لیے ہے، اپنی فیملی کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے۔ آسان ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے پروردگار، مجھے میرے اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے میری اولاد کو اس سے محفوظ فرما کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ سورۃ ابراہیم کی یہ آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر یہ 13 ہے، اور آیت مقدسہ نمبر 37 ہے۔ جو دوست احباب دیکھنا چاہیں وہاں سے بھی دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔